کیوں لکھ رہا ہے؟ اس کتاب کے اوپر مقدمہ کیوں لکھ رہا ہے؟ تقریر کیوں لکھ رہا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ علامہ سعید احمد کاظمی جو ابھی یہ میں نے آپ کو تحریر دکھائی، یہ ان کی چند اور کتابیں بھی ہیں بریلویوں کے یہاں بڑے مشہور ہیں، یہ مقالات کاظمی کے نام سے یہ ان کی مشہور تصنیف ہے، اور انوار العلوم کچہری روڈ ملتان سے یہ شائع ہوئی۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب یہ الحق المبین، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، احمد سعید کی تحریر اور احمد سعید کاظمی کا نام بھی لکھا ہوا ہے، مکتبہ ضیاء السنہ سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ یہ ان کے یہاں بہت معتدل اور مقتدر علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ ان کی ایک اور کتاب مقالات کاظمی کا حصہ اول، مکتبہ ضیائیہ سے کتاب شائع ہوئی۔ یہ اتنے بڑا ان کا عالم اس کتاب کی تقریر لکھ رہا ہے، پتہ چلا یہ انہی کی ہے، اس کو مانتے ہیں جبھی تو تقریر لکھی۔ دیکھیے اس کتاب کے اندر صفحہ 147 پر یہ محمد یار فریدی کس طرح کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے برابر کر دیا، یعنی اللہ کو اپنی حیثیت سے گرا کر مخلوق بنا دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خالق کی کرسی پہ بٹھا دیا۔ کہتے ہیں کہوں کیا عشق میں یارو کہ کیا معلوم ہوتا ہے، بہر صورت بہر مورت خدا معلوم ہوتا ہے۔ خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں بندہ خود خدا معلوم ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ آگے ہی اس کتاب کے یہ صفحہ 151 پر دیکھیے کس طرح اللہ اور نبی کو آپس میں ایسا ملایا۔ کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے عرش سے ایک ذات نمودار ہوگی تو وہ نبی ہی ہوں گے اور عرش سے کہتے ہوئے آئیں گے کہ انی انا اللہ، میں ہی تو اللہ تھا، میں ہی تو اللہ تھا۔ دنیا میں تم لوگوں کو کہتا تھا کہ میں بندہ ہوں، لیکن حقیقت میں دیکھ لو آج محشر کے میدان میں تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو در حقیقت میں ہی اللہ کی صورت میں آ چکا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ دیکھیے کہتے ہیں محمد مصطفیٰ محشر میں طٰہٰ بن کے نکلیں گے، اٹھا کر میم کا پردہ ہویدا بن کر نکلیں گے۔ بریلویوں کے میم کا پردے کا ایک بہت بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام احد ہے اور نبی کا نام احمد، فرق صرف میم کا ہے، درمیان میں میم کا پردہ آ گیا ہے، باقی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، احد اور احمد دونوں ایک ہی ہیں۔ تو کہتے ہیں حقیقت جن کی مشکل تھی تماشا بن کے نکلیں گے، جسے کہتے ہیں بندہ قل ہو اللہ بن کے نکلیں گے۔ بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم، خدا کے عرش پر انی انا اللہ بن کے نکلیں گے۔ یعنی جو نبی ہر وقت کہتے تھے انی عبدو، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، کل قیامت کے دن جب عرش سے نکلیں گے تو کہیں گے انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، نعوذ باللہ میں ہی اللہ ہوں۔ یعنی نبی کو بھی جھوٹا نعوذ باللہ بنا دیا کہ دنیا میں تو کہتے تھے انی عبدہ میں بندہ ہوں، لیکن اب کہتے ہیں قیامت کے دن نبی فرمائیں گے میں تو اللہ ہی تھا۔ نعوذ باللہ، اللہ کو نبی کے ساتھ ملایا بھی اور پھر ساتھ میں نبی کو نعوذ باللہ جھوٹا بھی تسلیم کر دیا۔ اب میں ایک اور حوالہ آپ کو یہ دیوان محمدی سے دکھانا چاہتا ہوں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کو آپس میں کس طرح ملایا کہ کہا کہ دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں، حالانکہ اللہ خالق ہے، نبی مخلوق ہیں۔ یہ دیوان محمدی ہے اور اس دیوان محمدی کے یہ صفحہ 154 پر آپ یہ شعر دیکھ رہے ہیں، احمد احد میں فرق نہیں اے محمد، محمد یہ مصنف کا نام ہے، احمد احد میں فرق نہیں اے محمد، عشاق یار رکھتے ہیں ایمان نئے نئے، یعنی عاشقوں کے یہ نئے نئے ایمان ہے، لہذا ہمیں کوئی پرانے ایمان کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا نیا ایمان یہی ہے کہ احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں۔ اسی کتاب کا یہ اگلا شعر میں آپ کو دکھلاتا ہوں، یہ دیکھیے صفحہ 183 پہ کہتے ہیں
محمد دی صورت ہے صورت خدا دی، یہ سرائکی زبان میں شعر ہے۔ محمد دی صورت ہے صورت خدا دی، یعنی جو نبی کی صورت ہے وہی خدا کی صورت ہے۔ میرے دل تو نقشہ مٹا کوئی نہیں سکتا، یعنی میرے دل میں جو یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ محمد کی صورت وہ در حقیقت خدا ہی کی صورت ہے، اس کو کوئی بھی مٹا نہیں سکتا، بس میں نبی ہی کو خدا سمجھتا رہوں گا۔ اسی دیوان محمدی کا ایک شعر اور میں آپ کو دکھلاتا ہوں، جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ واضح طور پہ کہا ہے کہ اللہ اور نبی کو دو نہ کرو بلکہ یہ ایک ہی ہیں۔ عیسائیت میں اور پھر ان میں کیا فرق رہا؟ عیسائی بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ بھی تو یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں، یہ صفحہ 251 پر کہتے ہیں احمد احد کو ڈو نہ کر، یہ سرائکی زبان کا شعر ہے۔ احمد احد کو ڈو نہ کر، یعنی احمد اور احد کو، اللہ اور نبی کو الگ الگ دو نہ کرو۔ من گھن چراؤں چو نہ کر، یعنی خاموشی سے بس مان لو، کوئی چوں چرا نہ کرو، دونوں کو ایک تسلیم کر لو کہ اللہ اور نبی ایک ہی ہیں۔ چپ کر کے تھا ہاں ہوں نہ کر، یہاں پر خاموش رہا کرو، یہاں پر ہاں ہوں کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دیکھیے کس طریقے سے کہا احمد احد کو ڈو نہ کر، من گھن چراؤں چو نہ کر، یعنی اللہ اور نبی کو ایک ہی مان لو اور اس پر زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، بس تسلیم کر لو کہ دونوں نعوذ باللہ ایک ہی ہیں۔ جی احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو، کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث، نعوذ باللہ۔ کتاب کا نام ہے ہدایت بخشش، صفحہ نمبر 134 اور مصنف ہے اس کے احمد رضا خان بریلوی۔ جی یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے اختیارات دے دیے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ اختیارات منتقل ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تک پہنچ گئے اور نبی سے سارے اللہ کے اختیار شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو منتقل ہوئے۔ یہ لوگ جب بڑھانے پر آتے ہیں تو خدا کو نبی بنا دیتے ہیں، نبی کو خدا بنا دیتے ہیں، ولیوں کو خدائی مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ احمد رضا خان صاحب کی ہدایت بخشش ہے اور اس کے صفحہ 134 پر یہ دیکھیے صفحہ 134 شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تعریف کرتے کرتے اتنا بڑا کہ کہتے ہیں کہ احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو، کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث، کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کن فیکون کی صفت اللہ کی ہے کہ اللہ کہتے ہیں اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہو جا، وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اس صفت کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے لیے مان رہے ہیں کہ اللہ نے نبی کو اور نبی نے شیخ عبد القادر جیلانی کو کن فیکون کی صفت دے دی، لہذا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کسی چیز کے بارے میں کہیں ہو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ کن فیکون کی اللہ والی صفت نعوذ باللہ پیران پیر کو مل گئی۔ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے، نعوذ باللہ۔ کتاب کا نام ہے ملفوظات، صفحہ نمبر 115 اور مصنف ہے اس کے احمد رضا خان بریلوی۔ ابھی کہا کہ سارے کن فیکون کے اختیارات وہاں، ظاہر بات ہے جب اللہ کی خدائی صفت وہاں دے دی، خدا کی صفات میں شریک کیا، کبھی ذات میں شریک کیا، تو اب بڑھاتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے بغیر آسمان و زمین قائم ہی نہیں رہ سکتے۔ یہ دیکھیے یہ ملفوظات احمد رضا خان صاحب کی، یہ بار بار آ رہی ہے، اس کے کئی حوالے آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر ہو چکے ہیں۔ یہ اردو بازار لاہور سے شائع ہوئی۔ اس کتاب کا یہ صفحہ 115 میرے سامنے ہے۔ دیکھیے صفحہ 114 پر کسی نے سوال کیا، عرض غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟
تو اس کا جواب صفحہ 115 پہ دیا کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے، بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم رہ ہی نہیں سکتے، یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین قائم کرنے میں غوث کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت کو آسمان و زمین کے قائم کرنے کے اندر غوث کی مدد اور اس کے تعاون کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ، کہ ان کے بغیر آسمان و زمین قائم ہی نہیں رہ سکتے۔ میں بریلوی حضرات سے یہ پوچھتا ہوں کہ غوث اعظم سے پہلے آپ جن کو کہتے ہیں ان سے پہلے جو ہے مجھے بتائیں کہ آسمان و زمین کو کس نے قائم رکھا تھا، ان سے پہلے آسمان و زمین کو کس نے تھاما ہوا تھا؟ کیا آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو کیا کہیں واجب الوجود تو نہیں سمجھتے کہ جب سے اللہ ہے اس وقت سے وہ بھی ہے، نعوذ باللہ، کہ جب سے آسمان و زمین ہے اس وقت سے پیران پیر بھی ہیں؟ نہیں، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ رب العزت تنے تنہا پورے آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہیں، اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی بھی ساتھی، کوئی بھی معاون نہیں ہے اس کے کاموں کے اندر۔ آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر سلام نہ کرے۔ کتاب کا نام ہے الامن والولا، صفحہ نمبر 123۔ جی ابھی بتلایا، پہلے کہا کہ سارے اختیارات وہاں منتقل، پھر کہا کہ ان کے بغیر آسمان و زمین قائم نہیں رہ سکتے، اور یہ الامن والعلا یہ نوری کتب خانہ بازار داتا صاحب لاہور سے شائع ہوئی الامن والعلا احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے، یہ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے ان پر، ان کا نام تصنیف لطیف اعلی حضرت مولانا مولوی محمد احمد رضا خان۔ اس کتاب کے صفحہ 123 پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ دیکھیے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک حضرت سید غوث اعظم پر سلام نہ کرے، اس وقت تک آفتاب طلوع ہی نہیں ہوتا جب تک وہ آفتاب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پر سلام نہ کرے۔ کسی ولی سے عالم وجد کی کیفیت میں کوئی بات سرزد ہو جائے، اس کو اپنا عقیدہ بنا لینا، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں، بلکہ یہ انہی بریلوی حضرات کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے کہ کسی بزرگ کی حالت وجد کی کیفیت کو وہ اپنا عقیدہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور دنیا کو بتلانا چاہتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ یہ آسمان و زمین بھی غوث پاک نے سنبھالے ہوئے ہیں، سورج اس وقت تک نہیں نکلتا جب تک شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پر سلام نہ کرے۔ میں پوچھتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو آپ نے نہیں لکھا، صحابہ کے بارے میں نہیں لکھا کہ ان کو جب تک سلام نہ کرے تو سورج نہیں طلوع ہوتا، یہ کس طرح آپ نے کہہ دیا کہ جب تک پیران پیر رحمہ اللہ کو سلام نہ کریں تو سورج طلوع ہی نہیں ہوتا؟